الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے نکاح کی فضیلت اور اس کی برکات۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء چوتھا سپارہ، اس کی آیت نمبر 1 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کا مفہوم اس طرح ہے۔ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے باکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے سبب سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو دیکھ رہا ہے، تم پر نگہبان ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ازدواجی رشتہ داروں کے متعلق، قطع تعلقی کے متعلق حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس میں سے آج ہم نکاح کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1080 ہے۔ حضور امام الانبیاء والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں انبیاء کی، رسولوں کی، پیغمبروں کی سنت ہے۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نبیوں کی، رسولوں کی سنت ہیں؟ ان میں سے فرمایا ختنہ کرنا، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ یہ ختنہ کس کو بولتے ہیں؟ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو سنت بٹھا دینا ہے، تو یہ اس کی سنت، اس کو بٹھانا یہ تمام پیغمبروں کی سنت ہے۔ عطر لگانا، مسواک کرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا مسواک جو ہے یہ منہ کو پاک کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہے۔ مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اتنی فضیلت فرمائی۔ اور نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو اس حدیث کے اندر چار چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئیں۔ کون کون سی؟ ختنہ کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا، یہ انبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5090، صحیح مسلم حدیث نمبر 1466، ابو داود حدیث نمبر 2047۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 اسباب سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کتنے اسباب سے؟ 4 اسباب سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ وہ کون سے 4 اسباب جو امام الانبیاء نے ارشاد فرمائے؟ فرمایا پہلا اسباب کہ اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا سبب اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو انسان دینداری کو سامنے رکھ کر مال کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس کے حسب و نسب کی بھی پرواہ نہیں کرتا، خوبصورتی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہ انسان اس کے دینداری کو ترجیح دیتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کو اس عورت سے بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آج میرے بھائیوں معاشرے کے اندر دیکھو کہ ہم جب بھی اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے کوئی رشتہ تلاش کریں تو ہم سب سے پہلا جو حضور علیہ السلام نے جس پر ترجیح دی وہ ہے دینداری۔ دینداری سے مراد کیا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، نماز روزے کی پابند ہو، یعنی حقوق اللہ جو اللہ کے حق ہیں
ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والی ہو، اس کو بولتے ہیں دینداری۔ جب انسان ایسی عورت سے نکاح کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی پھر ہمارے گھر کو جنت جیسا ماحول بنا دے گا، پھر اللہ گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہم معاشرے کے اندر باقی سبھی تو چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن کو پڑھنے والی بھی ہے، روزہ بھی رکھنے والی ہے، نوافل بھی ادا کرنے والی ہے۔ جو انسان اس کو زیادہ ترجیح دے گا تو اس کی زندگی کے اندر ایک بہار آئے گی، اس کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی زیادہ برکتیں پیدا فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے مصطفیٰ کو محبوب ہیں، جو میرے مصطفیٰ کو پسند ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نیک عورت۔ نیک عورت کا ہونا یہ حضور علیہ السلام کو پسند ہے۔ خوشبو یہ میرے محبوب کو پسند ہے۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز جو ہے یہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر خوش ہو جائیں، تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو پھر جس نے نماز پڑھی اس نے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، جس نے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی اس نے آمنہ کے لال کو راضی فرما دیا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث مبارکہ ابو داود اور حدیث نمبر 2050 ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک معزز خاندان کی خوبصورت عورت ملی ہے، لیکن وہ بانجھ ہے۔ بانجھ کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی امید ہی نہیں، جس کے اندر وہ کوالٹی ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، میں اس بانجھ عورت سے شادی کر لوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسی عورت سے شادی کرو جس کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہونے والے ہوں، جو بچوں کو زیادہ جنم دینے والی ہو۔ تو یہاں پر مسئلہ آپ ایک سمجھیں، ایک ہے بانجھ کا ہونا کہ جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ بچے کو جنم دے سکے، اور ایک ہے کہ شادی ہو جائے، شادی کے بعد تھوڑی مدت کے لیے یا لمبی مدت کے لیے عورت کے ہاں بچہ پیدا نہ ہو، تو یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ وہ چاہے مال کی کمی میں آزمائے، چاہے اللہ تبارک و تعالی اولاد دے کر آزمائے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اولاد نہ دے کر آزمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا
کہ تمہاری کثرت کی وجہ سے کل قیامت والے دن میں باقی امتوں پر فخر کروں گا، یہ آمنہ کے لال کی امت آ رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن کل جو امتیں گزری ہیں ان کی اور اس امت کی جو کل صفیں ہیں وہ ہیں 120 صفیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 40 صفیں ہیں وہ باقی امتوں کی ہیں اور 80 صفیں اللہ نے میری امت کی مجھے عطا فرمائی ہیں۔ تو آج معاشرے کے اندر میرے بھائیوں تھوڑی سی کمی ہے، وہ علم کی کمی ہے، ہمارے اندر جہالت ہے۔ وہ کس چیز کی جہالت ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ آج میرے بھائیوں جس عورت کے ہاں 2 یا 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، اس کی ساس صاحبہ اس سے لڑائی کرتی ہے، اس سے الجھتی ہے، اس سے باتوں باتوں میں جھگڑا کرتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹیاں ہی پیدا ہونے والی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بیٹیاں دینے والا بھی وہ اللہ ہے، بیٹے عطا کرنے والا بھی وہ اللہ ہے۔ تو آج اس چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیٹے کو اتنا جذبات دلاتی ہیں کہ وہ بیٹا طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اس بہن کا، اس بیٹی کا، اس عورت کا قصور کیا ہے؟ بیٹے تو رب نے عطا کرنے تھے لیکن اللہ نے اس کو بیٹیوں سے نوازا، تو یہ بیٹی بھی میرے پیارے بھائیوں اللہ نے ہمیں رحمت کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ بیان کرتی ہیں، اس روایت کو سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا، ذرا محبت سے سماعت فرماؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، 2 بہنیں عطا فرمائیں یا 2 رشتہ دار لڑکیاں، انسان اپنا مال اپنی 2 بیٹیوں پر خرچ کرے، 2 بہنوں پر خرچ کرے یا 2 رشتہ دار لڑکیوں پر خرچ کرے جو غریب تھیں، محتاج تھیں، یتیم کی بیٹی تھیں، یا ایسا بھائی جس کے پاس مال و دولت کی کمی تھی، ہم نے اپنے بھائی کی بھی، اس رشتہ دار کی بھی بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی کفالت کی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ظاہری طور پر تم ان بیٹیوں پر مال کو خرچ کر رہے ہو لیکن وہ مال میں اللہ کمی نہیں آنے دے گا، بلکہ بیٹیوں پر خرچ کرنے سے اللہ تم کو مالا مال فرما دے گا۔ اللہ تمہارے مال میں اور زیادہ برکتیں پیدا فرمائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو انسان عمرہ کر آئے، عمرے کا ارادہ کر لے، پھر اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کا عمرہ کر آئے، روضہ رسول پر وہ حاضری دے کر آئے، تو ظاہری طور پر انسان نے مال کو خرچ کیا ہے، لیکن میرے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرنے سے اللہ تعالی غریبی اور محتاجی کو دور فرماتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے اور عمرہ کی برکت سے اللہ انسان کو غنی کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ جو انسان اپنی بیٹیوں پر خرچ کرے، اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں بیٹی جو ہے یہ بیٹی کی صورت میں رحمت ہے، ماں کی صورت میں یہ جنت ہے، بہن کی صورت میں یہ محبت ہے، اور بیوی کی صورت میں یہ ہماری عزت ہے۔ تو اللہ نے اس بیٹی کو کتنا مقام عطا فرمایا، کتنا مرتبہ عطا فرمایا۔
تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان کی پرورش کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، اور پھر جب یہ جمع ہو جائیں تو پھر سنت کے مطابق ان کا نکاح کر دے، ان بیٹیوں کا، ان بہنوں کا، ان رشتہ دار لڑکیوں کا سنت کے مطابق نکاح کر دے، تو قیامت والے دن یہ اللہ کی دوزخ کے آگے حجاب بن جائیں گی۔ ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کو جہنم سے بچا کر جنت عطا فرما دے گا۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ نکاح کے وقت اللہ پاک کی بندہ مومن پر غیبی مدد ہوتی ہے۔ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہونا تو انسان ارادہ کر لے کہ میں نے اپنی بیٹی کا، اپنی ہمشیرہ کا، بہن کا نکاح کرنا ہے سنت کے مطابق، تو انسان دن ایام مقرر کر لے۔ تو جب یہ انسان ایام مقرر کر لیتا ہے تو ظاہری طور پر اس کے پاس نکاح کے کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی شان شان اس بندہ مومن کی اس معاملے میں خود مدد فرماتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں نکاح کی برکت۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے 2 بچے یا اس کے 3 بچے دنیا سے پردہ فرما جائیں، فوت ہو جائیں، وہ نابالغ تھے، ابھی حد بلوغت کو نہیں پہنچے تھے، چھوٹے تھے، جیسے بعض اوقات اللہ اولاد عطا فرمائے وہ بچپن میں ہی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کسی عورت کے 2 بیٹے یا کسی عورت کے 3 بیٹے دنیا سے چلے جائیں تو وہ اس پر صبر کرے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اللہ تو نے اولاد عطا فرمائی تھی تو اللہ میں نے اس پر تو نے ان کو واپس بلا لیا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان بچوں کے وصال پر جو عورت صبر کرتی ہے، ان بچوں کی وجہ سے، وفات کی وجہ سے اللہ کل قیامت والے دن اس عورت کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بچے قیامت والے دن والدین کی شفاعت کریں گے۔ تو ایک روایت کے اندر مرد کے لیے فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا بیٹا وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو دنیا سے چلا جائے تو اللہ کے جب فرشتے کسی آدمی کے بیٹے کی روح کو قبض کرتے ہیں تو اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں کس مقام سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ پاک تو سب کچھ جانتا ہے نا، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے، میرے رب کی یہ شان ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو پوشیدہ راز ہیں اللہ وحدہ لا شریک ان رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ فرشتوں کو جاننے کے باوجود فرشتوں کو فرماتا ہے میرے فرشتوں تم کس مقام سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا دنیا میں تیرے فلاں بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم نے میرے اس بندے کے دل کے باغ کو ویران کر دیا۔ اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے، اولاد سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے اس بندے کے دل کے باغ کو ویران کر دیا۔ چلو میرے فرشتوں تم نے اس کے بیٹے کی روح کو تو قبض کیا ہے، لیکن اب وہ میرا بندہ جو ہے وہ کیا کرتا تھا؟ اللہ
وہ تیرا بندہ جو تھا وہ پڑھتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرا صبر کرتا تھا، شکر کرتا تھا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا تھا کہ میرے رب نے ہی مجھے یہ بیٹے کی نعمت عطا فرمائی تھی، وہی رب واپس اس کو لے گیا ہے۔ تو وہ اللہ تیرا شکر کرتا تھا، صبر کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے میری رضا پر صبر کیا ہے، میں نے اس کی وجہ سے اس کو جنت میں ایک محل عطا فرما دیا ہے جس کا نام میں نے بیت الحمد رکھ دیا ہے۔ تو یہ میرے پیارے بھائیوں، نکاح کرنا بھی ثواب، اللہ اولاد عطا فرمائے ان کی پھر صحیح طریقے سے پرورش کرنا بھی ثواب۔ اگر اولاد کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تنگی اولاد کی طرف سے آ جائے، بیٹیوں کی طرف سے آ جائے، بیٹیوں کی طرف سے آ جائے، تو اس پر صبر کرنا بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ثواب ہے اور جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث مبارکہ کنز الاعمال کے اندر ہے، حدیث نمبر 43,478 ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، امام الانبیاء، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص، جو میرا امتی اچھی طرح نماز پڑھتا ہو، کیا فرمایا؟ اچھی طرح نماز پڑھتا ہو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب وہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو بڑے تسلی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جب وہ رکوع میں جاتا ہے، سجود میں جاتا ہے، تشہد میں پڑھتا ہے، تشہد میں بیٹھ کر تشہد کو پڑھتا ہے، تو وہ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، واجبات ہیں، بڑی تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ آدمی بیٹھ نماز کو ادا کرتا ہے، تو یہ نماز اس کے لیے اعلیٰ علیین تک پہنچ کر رب تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ، دنیا میں تیرے فلاں بندے نے مجھے بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کیا، تو اے اللہ اس بندے کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ تو نماز بندہ مومن کے لیے دعا مانگتی ہے، کس مومن کے لیے؟ جو نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، تسلی کے ساتھ پڑھتا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ نماز قیامت تک بندہ مومن کے لیے رحمت کی دعا مانگتی ہے۔ اور جو آدمی جلدی جلدی سے نماز پڑھتا ہے، اس کا رکوع بھی ٹھیک نہیں، اس کا سجود بھی ٹھیک نہیں، وہ تشہد بھی ٹھیک نہیں پڑھتا، صحیح طریقے سے نماز کو ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھتا، جلدی جلدی سے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو جب یہ بندہ نماز ادا کر کے مسجد کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو گندے کپڑے میں نماز کو لپیٹ کر اس کے منہ پر مارا جاتا ہے کہ یہ تو نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اس لیے میرے پیارے محترم معزز بھائیوں، ہمیں ایسی نماز پڑھنی چاہیے جو اللہ کے دربار میں ہمارے لیے قیامت تک امن و سلامتی کی دعا کرتی رہے۔ فرمایا جو اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، جس کے بچے زیادہ ہوں اور اس کا مال کم ہو۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں جس کے بچے زیادہ ہوں اور اس کے مال کم ہو، وہ اللہ کے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ قیامت والے دن بندہ مومن کی تھوڑی نیکیوں پر راضی ہو کر جنت عطا فرما دے گا۔ نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہو، بچے زیادہ ہوں اور مال کم ہے، اور لوگوں کی وہ غیبت نہیں کرتا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اس عالم میں یہ بندہ مومن میرے مصطفیٰ کے ساتھ رب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔
تو آخری روایت میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم ہیں حافظ ساجد صاحب، انہوں نے آخری سبق بھی سنانا ہے، تو انشاءاللہ میں آخری روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 کاموں میں جلدی کرو۔ کتنے کاموں میں؟ 5 کاموں میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو۔ وہ کون سے 5 کام ہیں جن کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم جلدی کرو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اذان ہو جائے تو نماز کی تیاری میں جلدی کرو۔ بسا اوقات انسان اذان تو سن لیتا ہے لیکن شیطان حملہ کرتا ہے کہ ابھی نماز میں کافی وقت ہے، ابھی تھوڑا سا 2 منٹ ٹھہر جاؤ، گفتگو گھر والوں میں بیٹھ کر اور کر لو۔ تو پھر انسان جب سستی کرتا ہے تو نماز جماعت سے نکل جاتی ہے۔ بسا اوقات تو سستی کرتے کرتے انسان کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد نماز میں جلدی کرنی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب انسان مقروض ہو جائے قرض اتارنے میں جلدی کرنی ہے۔ یہ کسی مجبور انسان کو قرض دے دینا یہ بھی بندہ مومن کی اللہ کو ادا اور نیکی بہت زیادہ پسند ہے کہ کسی مجبور انسان کے ہم کام آ گئے، تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے صدقے سے میرے ذریعے سے فلاں بندے کی مجبوری کو آسان فرما دیا۔ تو جب انسان مقروض ہو جائے تو قرض اتارنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ جب انسان گناہ گار ہو جائے، گناہ کر لے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معافی مانگنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کے غسل میں، اس کے کفن میں، اس کے دفن میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور فرمایا اللہ بیٹی عطا فرمائے، اللہ بیٹا عطا فرمائے۔ جب وہ جوان ہو جائیں، ان کا کوئی معقول رشتہ مل جائے تو ان کے نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نکاح جو ہے یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو وقت کی مناسبت سے کچھ احادیث مبارکہ کا معنی مفہوم بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسے کے طالب علم حافظ ساجد صاحب آخری قرآن پاک کا سبق سناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب کو بھی اور آپ کے والد اور جتنے بھی رفقا ہیں سب کو مبارک ہے، سب نمازیوں کو مبارک، منتظمین کو مبارک۔ اللہ کریم اس گلشن کو، اس مرکز کو تا قیامت اسی طرح قرآن اور قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں سے آباد فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس جگہ پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پورے علاقے سے تمام قسم کی بلائیں، مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اس علاقے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بچے تہجد کے وقت اٹھ کر الحمدللہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو جو خدمت کرنے والے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کا پیسہ، ان کا مال اس جگہ پر لگتا ہے جہاں پر اللہ کے قرآن کو ہمہ وقت پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کو نیکی کے رستے پر چلانے کی اور اپنی اولادوں کو قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، سنتے ادا فرما لو۔